جو شخص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے خاموش رہتا ہے، وقت اس کے حق میں خود بولنے لگتا ہے۔ رشتے تب ہی خوبصورت لگتے ہیں جب دل میں محبت اور زبان پر سچائی ہو۔ زندگی کی ٹھوکریں کبھی ناکامی نہیں لاتی، یہ تو بس کردار سنوارتی ہیں۔ دعاؤں میں طاقت تب آتی ہے جب دل بھیگی آنکھوں سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ سچ بولنے والے کی آواز کمزور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اثر ہمیشہ گہرا ہوتا ہے۔ جو اپنی نیت صاف رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا ہمیشہ کمزوری کی نشانی نہیں، بعض اوقات یہ حکمت کی بلند ترین شکل ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو تمہیں تکلیف دیتا ہے، دراصل تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اپنی منزل پر یقین رکھو، راستے چاہے جتنے بھی مشکل ہوں، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ جو وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، وہ رشتے کبھی اصل نہیں ہوتے۔ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے اور پیٹھ پیچھے تمہیں برا کہے، اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں۔ تمہاری خاموشی تمہاری گہرائی کی نشانی ہے، کمزوری کی نہیں۔ کبھی کبھی کسی کا ہاتھ تھامے بغیر بھی ہم زندگی کا سہارا پا لیتے ہیں۔ ہار وہی مانتا ہے جو ہارنے سے پہلے خود کو چھوڑ دیتا ہے۔ سب کچھ سمجھ آ جائے تو خاموشی سب سے بڑا جواب بن جاتی ہے۔ جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہیں یاد رکھے، وہی تمہارا ہے۔ دل کو سنبھالنا سیکھو، کیونکہ دنیا دل دکھانے میں ماہر ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے، اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ منزل ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور خدا کے بعد میں زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو، اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے، اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں ذرا غور سے سنو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے، وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ یقیناً انسان کی زندگی کا بدترین لمحہ وہی ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ذات کی صلاحیتوں پر شک کرتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
लोग बेवजह खामोश नहीं होते, पता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। जो तुमसे नहीं हो रहा उसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो उसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करते देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। जिस वक्त आप परेशान हों तो गौर करें, जिंदगी कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन एक बुलंद नजर इंसान को इज्जत जिंदगी से ज्यादा अजीज होती है। वालिदैन की ये 5 गलतियां बच्चों में खुद एतमादी की कमी का बायस बनती हैं। नंबर 1, हर वक्त तनकीद करना। जब बच्चे की हर छोटी गलती पर डांट पड़ती है तो वो खुद को नाकाम और बेवकूफ समझने लगता है। नंबर 2, दूसरों से मुवाजना करना। देखो फलां कितना अच्छा है कहने से बच्चे अपनी इनफरादियत खो बैठते हैं और एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, एहसासात को नज़रअंदाज करना। जब वालिदैन बच्चों के जज्बात को समझने की बजाय नज़रअंदाज करते हैं तो बच्चे अंदर ही अंदर कमज़ोर हो जाते हैं। नंबर 4, फैसले थोपना। बच्चों की हर बात पर हम बेहतर जानते हैं कहना इनकी खुद मुख्तारी को ख़त्म कर देता है, जिससे एतमाद मर जाता है। नंबर 5, हमेशा दूसरों की बात सुनना। अगर वालिदैन हर वक्त रिश्तेदारों या मुआशरे की राय को अहमियत देते हैं तो बच्चा समझता है कि उसकी राय की कोई वक़्त नहीं। याद रखें, खुद एतमादी घर से शुरू होती है। बच्चों को सुनें, समझें और इन पर यकीन करना सीखें। वक्त कभी बुरा नहीं होता, बस हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं। अल्फाज कम बोले जाएं तो कीमती लगते हैं, ज्यादा बोले जाएं तो सस्ते हो जाते हैं। सबर का सिला हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ये 6 निशानियां मिलने पर समझ जाओ तुम चुने गए हो। नंबर 1, दिल को वो सुकून मिलने लगे जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। नंबर 2, जिन चीजों के लिए तुमने रोकर दुआएं मांगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होने लगे। नंबर 3, तुम्हारी खामोशी और बर्दाश्त लोगों को हैरान करने लगे। नंबर 4, वो लोग जो तुम्हें तकलीफ दे रहे थे खुद तुमसे शर्मिंदा होने लगे। नंबर 5, बगैर मांगे तुम्हें वो कुछ मिलने लगे जिसकी तुम्हें उम्मीद भी न थी। नंबर 6, और सबसे बढ़कर तुम्हारा रब तुम्हारे दिल को ये इत्मीनान देने लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद रखो, सब्र कमजोरों का नहीं, रब पर यकीन रखने वालों का हथियार है। अगर तुम दूसरों की इस्लाह चाहते हो तो पहले खुद को बेहतर करो,